السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ادنا طالب علم علماء کا خادم سن 2000 سے لے کر 2010 تک تحقیق کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر میں نے سنی معراج کے واقعہ پر، تو انہوں نے فرمایا کہ دلیل دی کہ سورۃ فاتحہ ہم امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ معراج کی رات جب مسجد اقصیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کو جماعت کرائی، 2 رکعت نماز کی، تو اس وقت انبیاء نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، تو ہم بھی نہیں پڑھتے۔ تو میں نے ایک شخص کو کہا، مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہو، تو ہمارے مولانا کی جو دلیل ہے کیسی لگی؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ انہوں نے دلیل دی ہے، عالم ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں۔ تو اس وقت حیات تھے، تو وہاں سندھ میں جہاں وہ رہتے ہیں، تو وہاں جلسہ تھا ان کے مدرسے میں، تو مجھے مدعو کیا کہ آپ بھی ساتھ چلو، آپ سوال کرنا۔ میں نے کہا میرا یہ سوال ہے، اگرچہ وہ وہاں پہ میرے ساتھ لڑے نہیں، بھیڑے نہیں، تو میرا ایک سوال ہے کہ جو 2 رکعت پڑھی تھی وہاں پہ، پہلے یہ بتائیں کہ وہ فرض تھیں، نفل تھیں، یا پھر کیا تھیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت سورۃ فاتحہ اتری تھی یا نہیں اتری؟ تو میں نے کہا یہ میرے 1-2 سوال ہیں، میں کروں گا، مجھے بتا دیں۔ اگرچہ وہ 2 نفل جو ہیں یا پھر جو 2 رکعت پڑھی گئیں، وہ مجھے دلیل سے قائل کر دیں کہ وہ جو پڑھی تھیں وہ فرض تھیں یا سنت تھیں۔ اس کو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی پڑھی ساری زندگی، تو مجھے قائل کر لیں گے تو میں مان جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اور سورۃ فاتحہ کے ریلیٹو ایک اور بات ہے کہ ہمارے بھائی دیوبندی جو ہیں قرآن پاک کی آیت تلاوت فرماتے ہیں، علماء، عوام الناس بھی، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، چاہے وہ عام حالت میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جس وقت بھی قرآن پڑھا جائے تم خاموشی سے سنو۔ قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے کہا، اور میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے علماء دیوبند بڑے محسن ہیں، بڑے تعلق دار ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن پاک نے حکم دیا ہے، تو ہم اس لیے نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کہ قرآن پاک ہم بھی مانتے ہیں کہ قرآن پاک جب پڑھا جائے تب پیچھے کوئی صورت بھی نہیں پڑھنی چاہیے، چاہے وہ سورۃ فاتحہ بھی کیوں نہ ہو۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا ہے کہ کوئی نماز تمہاری بغیر سورۃ فاتحہ کے خالی نہ جائے، پڑھنی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں تمہاری جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ ام القرآن بھی ہے
اسے سورۃ فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ تقریباً 6-7 نام ہیں۔ تو اس کے کئی نام ہیں سورۃ فاتحہ کے۔ القرآن بھی ہے، سورۃ فاتحہ بھی ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، تو ان کے شاگرد نے پوچھا، تابعی نے، کہ حضرت، تو حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب کیا کریں؟ تو کہا کہ وراء الامام اقرأ بہا فی نفسک، کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو پھر آہستہ دل میں اپنے پڑھ لینی ہے۔ تو پھر ایک اور دلیل بھی ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ مردار جو ہے، جو اپنی موت آپ مر جائے جانور، وہ حرام ہے۔ تو پھر اس مردار میں مچھلی بھی آتی ہے، تو اس کو ہم کیوں کھاتے ہیں؟ تو پھر کہیں گے کہ جی حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ جو مچھلی ہے اس آیت سے مستثنا ہے، حدیث پاک نے اس کو خاص کر دیا ہے۔ تو پھر بے عینی اسی طرح اگرچہ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کا حصہ ہے، 114 سورتوں میں سے سورت ہے، میں مانتا ہوں اور ہمارے علماء بھی مانتے ہیں، تو پھر حدیث یہاں کیوں خاص نہیں کرتی کہ حال ہی میں مولانا محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ پڑھایا، مولانا محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں اونچی آواز میں لوگوں نے، لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا، تو اونچی آواز میں ان کو آواز سنائی دی کہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اس پر دلائل بھی دیے مولانا مفتی مسعود طارق صاحب نے کہ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے، نماز جنازہ بھی دعا ہے، تو اس کو بطور دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں مزید جو ہے علماء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔